اس معیار بتانے میں میرے بیان پر ایک لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, اس کا بھی جواب ہو جائے گا. ابھی میں نے بیان کیا تھا دمبے کی چربی کے فضائل بیان کیے تھے میں نے جمعے کے بیان, کہ بچوں کو یہ جو تیل کھلا رہے ہیں اس کے بجائے کیا کھلاؤ, چربی, خود بھی وہی کھاؤ. تو فیس بک پر اور یوٹیوب پہ تو کھلا تبصرہ ہوتا ہے, تو لوگوں نے مجھے یہاں بھی آ کے کہا کہ ہم نے جس ڈاکٹر سے بھی کہا, ڈاکٹر نے کہا یہ مفتی کیا کر رہا ہے, غلط گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چربی کھانے کی چیز بہت خطرناک, بہت ڈینجرس. پھر کسی نے مجھ پہ یہ بھی طنز کیا کہ مفتی صاحب آپ خود تو کہتے ہو کہ جس کی فیلڈ ہے اسی کی بات کا اعتبار ہوگا, تو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے, یہ کس کی فیلڈ ہے, ڈاکٹروں کی. تو آپ اپنے بیان سے رجوع کا بولو بھائی اعلان کریں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو میں نے ان سے ایک بات کہی. اسی طرح یہ ایک اشکال ہو گیا, نوٹ کر لیں اس کو. ایک اور اشکال جو اس سے بھی زیادہ, میرا ایک کلپ ہے اس کا نام کسی نے رکھا کہ خواتین جلدی بوڑھی کیوں ہو جاتی ہیں. وہ میں نے نام نہیں رکھا, وہ کسی یوٹیوب کا کوئی چینل ہے, اس نے اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے نا, کیونکہ جب وہ خواتین دیکھیں گی خواتین جلدی بوڑھی کیوں ہو جاتی ہیں تو فوراً ان کا ذہن جائے گا اس میں ان کو جوان رہنے کا طریقہ بتایا ہوگا. یہ چینل والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ایسا اٹریکٹیو نام رکھتے ہیں کہ لوگ بھاگیں اس طرف. تو اس پہ میں نے بتایا تھا کہ 16 لاکھ کس سے زیادہ لوگ ہیں. ابھی ایک ہفتے میں 1.5-2 ہفتے میں جو ہے نا 18 ملین ہو گئے. وہ یعنی اتنی تیزی سے ابھی بھی جا رہا ہے وہ. ہر خاتون پوری دنیا میں, انگریز عورتیں بھی دیکھ رہی ہوں گی, ترجمہ کرا بھائی, اس کا ترجمہ کرا یار ٹھیک ہے انگریزی میں. کسی مولوی نے بولا کچھ پتہ نہیں, کوئی شاید الہام ہوا ہو. تو اس پہ میں نے پہلے بھی اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ تسلی کے ساتھ کیا ملی ہیں, برا بلا کہا ہے پبلک نے, خواتین نے. اس میں نے ایک ترغیب دی ہے کہ بھئی یہ جو آج کل خواتین نسل روک رہی ہیں نا, بچے روک رہی ہیں, اس سے بھی بڑھاپا جلدی آ رہا ہے. تو اس پہ بھی کہ بھئی یہ کچھ ڈاکٹر خواتین ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جناب ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, بچے پیدا کرنے سے تو کیلشیم جسم میں ختم ہوتا ہے, آئرن کم ہوتا ہے, کیلشیم وہ ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. اور پھر کچھ خواتین کے میسج بھی آئے کہ ہمارا تو 2 بچوں میں برا حال ہو گیا, اب کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو, اور یہ وہ بہت کچھ. تو یہ 2 چربی ہو گیا, چربی پر ڈاکٹروں نے کھچائی کی اور اس مسئلے پر. تو اور پھر مجھے یہ بھی کہ جب آپ خود کہتے ہو کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہ اسی پہ اسی کے لیے ہے کہ وہ اسی پہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ کرے, آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو آپ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو لوگوں کے معاملات میں؟ آپ کو کیا پتا کہ گھی کھانا ہے کہ ڈالڈا کھانا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا جواب سنیں. اس کا جواب یہ دیکھو, اگر کوئی مفتی بیٹھ کے یہ فتویٰ دے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض نہیں ہیں, تو آپ اس کی بات مانو گے؟ ایک گنوار جاہل اٹھ کے بولے کہ یہ مفتی جھوٹ بول رہا ہے, آپ کہو بھائی مفتی کو زیادہ پتہ ہے یا ہیں؟ تو یہ اس وقت یہ دلیل صحیح ہوگی؟ غلط. اس لیے کہ یہ انڈر اسٹوڈ ہے, یہ پکی ڈھکی بات ہے. ہر مذہب میں یا ہر فیلڈ میں کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح لگی بندی ہوتی ہیں. اس میں نہ کسی عالم کی ضرورت, نہ اس میں اس فیلڈ کے ماہرین کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس میں تو کوئی اگر اس کے خلاف کہے گا تو یہ اس کے بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی. جو مفتی یہ کہہ دے کہ 5 نمازیں نہیں ہیں 4 ہیں, اس کا مطلب یہ مفتی نہیں ہے, یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ مفتی ہے ہی نہیں, یا یہ پیسے لے کے غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, یا اس کے پاس علم ہے مگر اس کی مینٹل اپروچ بالکل بھی نہیں, سے پتہ نہیں کون سی تحقیق نکال کے لے آیا یہ, یا اس کو کوئی اور بیوقوف بنا رہا ہے کوئی دوسرا مفتی. کچھ نہ کچھ دال میں کہیں نہ کہیں کالا کالا ہے. کیونکہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں, حج فرض ہے, اس کے لیے کسی سے پڑھنے کی کتابوں, یہ تو صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہے یہ چیز, اس میں تو دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو اس میں علماء کا یا ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے, اس میں تو کوئی انکار کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا. تبھی میں کہتا ہوں نا, تقلید امام ابو حنیفہ کی جو ہم کرتے ہیں ان مسائل میں جن میں دونوں طرف احادیث ہیں, جو منصوص مسائل ہوتے ہیں نا, جو قرآن و سنت نے بالکل واضح بیان کر دیے, اس میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں مجتہد اگر اس کے خلاف بات کرے گا تو وہ مجتہد کی فہرست سے خارج ہو جائے گا,
وہ رہتا ہی نہیں پھر مجتہد, کیونکہ اس نے تو قرآن کے خلاف بات کر دی نا. ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو قرآن کے خلاف لگتی ہیں, وہ ہوتی نہیں ہیں. جیسے وہ 2.5 سال امام حنیفہ نے لکھ دیا نا دودھ پلائے گا, اور لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو 2 سال ہے, تو اس کے جوابات کا بھی موقع نہیں ہے, یہ ٹاپک نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے امام حنیفہ کا مذہب بھی قرآن میں ہی موجود ہے. تو خیر, تو یاد رکھو جیسے کوئی مفتی کہہ دے کہ اسلام میں 5 نہیں 4 نمازیں ہیں, یا کوئی کہہ دے کہ اسلام میں نماز ہی نہیں ہے, یا کوئی کہہ دے کہ حج نہیں ہے, یا کوئی کہہ دے کہ زنا کی اجازت ہے مجبوری میں, ٹھیک ہے نا, اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. متع کر لو, اسلام میں گنجائش ہے, حالانکہ اسلام میں متع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر کوئی زنا سے بچنے کے لیے متع کر لے, میں کہتا ہوں پھر تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ زنا میں بھی وہی ہوتا ہے, متع میں بھی وہی ہوتا ہے. فرق اتنا ہو گیا کہ پہلے چھپ کے کر رہے تھے, اب 2 آدمیوں کو آپ نے گواہ بنا دیا, تو نام چینج کر دیا. تو یہ چیزوں کو تو اسلام کسی لحاظ سے بھی قبول نہیں کرے گا. یوں یورپ سے فون آتے ہیں کہ بھائی چونکہ متع کرنا اختلافی مسئلہ ہے, شیعہ اس کے قائل ہیں, سنی قائل نہیں ہے, تو اگر مجبوری میں اختلاف, میں نے کہا بھائی یہ اختلاف قابل اعتبار نہیں ہے. اسلام میں متع جیسی بغیرتی کو قطعاً قابل قبول, کیونکہ اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف اس کا فرق ہے کہ اس میں گواہ نہیں ہوتے, اور یہاں اس جرم پہ آپ کے گواہ بھی بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں پکی ڈھکی ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو میڈیکل سائنس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل پکی ڈھکی ہیں, اس کے کچھ اصول بھی ایسے ہیں. وہ اصول کیا ہے کہ فطرت کبھی غلطی, بولو بھائی, نہیں کرتی. جو قدرت نے آپ کی نیچر بنائی ہے نا, اس کے خلاف کسی ڈاکٹر کے کہنے سے, ابے بول لو یار, نہیں چلو. ڈاکٹر آپ کو نیچر کے خلاف لے جا رہا ہے, اس کو خود علاج کی ضرورت ہے, خود اس کو کسی لیبارٹری میں رکھواؤ. بھائی کیا باتیں کر رہا ہے؟ ابھی مجھے لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں اتنے گلاس پانی پیو. میں نے کہا کیوں ڈاکٹر کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی جتنی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے نا, وہ باڈی خود بخود, یہ تو ہزاروں سال سے یہ جو بیسک چیزیں ہیں نا انسان کی, اس کے لیے اللہ نے انسان کو ڈاکٹروں کا محتاج. ہاں کوئی بیمار ہو جائے, کولیسٹرول بڑھ جائے, پھر ڈاکٹر کہیں کہ اتنا پانی پیو تاکہ یہ شوگر لیول کم ہو, وہ ایک الگ. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں جو بیمار نہیں ہے, اس کو پانی پینا کتنے گلاس ہے یہ ڈاکٹروں سے پوچھ کے پیے گا, بیمار ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ کم ہے, ڈاکٹر نے 25 گلاس بول دیے, اب 25 پی کے بیڑا غرق ہو جاتا ہے گردوں کا. تو کیونکہ یہ چیز خود بخود قدرت نے, بولو بھائی, پانی بنیادی, آکسیجن بنیادی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کے ڈاکٹر صاحب میں نے دن میں کتنی دفعہ سانس لینا ہے؟ بھائی جتنا سانس لینا ضروری تھا آٹومیٹک قدرت نے. یہ لوگ بھی یہ بھی کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں 1.5 روٹی کھاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں میں نے کہا بھائی جتنی بھوک ہے نا اس حساب سے کھاؤ. کبھی 1.5 کی ہوتی ہے, کبھی 2 کی ہوتی ہے, کبھی 3 کی ہوتی ہے. اب دیکھو ایک میں نے بیان کیا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں سونے کا سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے. اصل یہ کہ جب نیند آ رہی ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن اس نیچرل ٹائم کو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے, سوتے نہیں رات کو. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مصنوعی طریقے سے کہ بھائی پہلے رات کو جلدی, ورنہ اوریجنل جو نیچر کا ہے نا بنایا ہوا ٹائم, اس کو صحیح کریں. اسپیکر کو, مائک کو کیا ہو گیا؟ کھانا کھانے کے بعد انسان کو نیند آتی ہے, تبھی دوپہر کا کھانا کھاؤ تو شریعت بھی کیا کہتی ہے, تھوڑی دیر سو جاؤ, نیند آئے گی. رات کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ کھانے میں اور سونے میں زیادہ وقفہ, بولو نا, نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا رات کو ایک دم غنودگی چڑھتی ہے, اس وقت سو گئے تو اچھا ہے. ہمارے مائک کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ, اللہ ہدایت دے یار, کچھ سیٹنگ پہ آن کے نہیں دے رہا. چلو بھائی شکر اللہ کا, بوجھ ہلکا ہوا. اور کم کرو یار, کہاں سے ہو رہا ہے کم یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. ادھر سے چلیں. اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, میں نے اس پر بیان کیا تھا نا,
کہ یہ جو چربی ہے نا, چربی جو جانور کے گوشت کے ساتھ اللہ نے پیدا کی ہے, یہ بلا وجہ پیدا نہیں کی ہے. اور دمبے کی چکی میں پورا گھی کا ڈبہ لگا دیا ہے. پوری زندگی دمبا وہ ڈبہ ہمارے لیے اٹھائے اٹھائے گھومتا ہے. وہ اسی لیے قدرت نے کہ تم کھاؤ. اب اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ نہیں کھاؤ, اس کا مطلب ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ نیچرل چیزیں جو قدرت نے پیدا کی ہیں, چکنائی فیٹ بھی ہمارے باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, تو قدرت نے جو فیٹ پیدا کیا ہے وہ نہیں کھا رہے, اور ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس کو مختلف پروسیس سے گزار کے اس کا پتہ نہیں, ممکن ہے کوئی کمپنیاں ایسی ہوں جو اس کو اوریجنل کنڈیشن میں رکھتی ہوں, لیکن عام طور پہ جو ہمارے ملک میں آئل کھایا جا رہا ہے وہ تو اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا. اس میں تو پتہ نہیں, ایک ڈاکٹر نے بتایا بلیچ بھی ڈالتے ہیں, واللہ عالم صحیح کہا اس نے, اس کو رنگ کاٹ ڈالتے ہیں اس میں تاکہ وہ ذرا خوشنما بن جائے, تو پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے اس کے اندر. تو بھائی جو قدرت نے پیدا کیا اسی کو گرم کر کے کھا لو نا, اسی کو گرم کر کے کھا لو. اور تجربے سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل, میں نے اپنا تجربہ بھی بیان کیا تھا کہ میں معدے کا مستقل مریض تھا, میں نے دمبے کی چربی کھائی 2 مہینے, آئل چھوڑ دیا, معدہ میرا بالکل صحیح ہو گیا, ہضم ہو جاتی ہے وہ. اور اگر کسی میں کولیسٹرول پیدا ہو رہا ہے, یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, پھر وہ دمبے یا اس کی چربی کا قصور نہیں ہے, وہ اس کی اپنی, کیونکہ ایکسرسائز نہیں ہو رہی. تو اگر ڈاکٹر کسی کو اس بیس پہ کہتا ہے کہ آپ کی ورکنگ بالکل بھی نہیں ہے, آپ سارا دن لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہتے ہیں, لہذا آپ کے لیے چربی نقصان دہ, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں روٹی بھی نقصان دہ آپ کے لیے, کھائیں نہیں, آپ بہت تھوڑا کھائیں, کیونکہ ورکنگ نہیں ہے نا, پھر تو جو بھی کھائیں گے دھماکے کے ساتھ پھٹیں گے, اس کو یوٹیلائز ہو نہیں رہی وہ, تو کبھی ایک دن پھٹیں گے. آپ چربی کھائیں گے تو جلدی پھٹیں گے, کیونکہ اس میں ظاہر ہے وہ زیادہ طاقتور چیز ہے, تو وہ چربی بھی پیدا کرے گی. تو بچوں کو کھلائیں, بچوں کی گروتھ ہوگی. تو یہ جو ڈاکٹر بعض سب نہیں, جن لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ فلانا کہہ رہے ہیں, اسی طرح یاد رکھو عورت کو جو قدرت نے بنایا ہے اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, ان میں ایک ذمہ داری نسل کو بڑھانا. یہ نیچر نے اس کے ذمہ لگایا ہے, یہ ڈاکٹروں نے نہیں لگایا, یہ فطرت نے دیا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں اس کی صحت خراب ہو جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ہو نہیں سکتا. اگر وہ روکے گی تو صحت خراب ہوگی, کیونکہ روکنا فطرت کی مرضی کے خلاف ہے. وہ نیچر سے بغاوت کر رہی ہے, نیچر کے خلاف چل کے آپ اپنی باڈی کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتے. رہا یہ مسئلہ کہ کیلشیم کم ہو جاتا ہے, وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کم ہوتا ہے, لیکن قیامت تک کے لیے کم نہیں ہوتا. وہ جب کھائے گی پیے گی ریکوری ہو جاتی ہے دوبارہ. میں لاہور میں اپنی نانی سے مل کے آیا ہوں, ابھی میں لاہور گیا تھا 1 دن کے لیے, کیوں یوں واپس آیا ایک دم. تو ہمارے نانا کی بہن, چچا زاد بہن یا خالہ زاد بہن, 88 سال ان کی عمر ہے, اور الحمدللہ 88 سال پہ کہتے ہیں کہ بریک لگ گئی ہے. یعنی یہ بڑھ رہی ہیں مگر ماننے کے لیے تیار تیار نہیں. ماشاء اللہ ان کے پتہ نہیں 8 یا 10 بچے, کتنے بچے تھے ان کے, کافی بچے ہیں ان کے. میں جب گیا تو میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو بڑی خوش باش پراٹھا کھا رہی ہیں صبح. جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہ میرے کزن لگتے ہیں, ان کی عمر ہوگی 25-26 سال. انہوں نے صبح ناشتے میں پراٹھے سے ایوائڈ کیا. انہوں نے کہا بھائی میں آج کل یہ پراٹھے شراٹھے میں نے کیا کیے ہوئے, چھوڑے ہوئے. اور جب ہم اپنی نانی سے ملے, 88 سال جو کم سے کم رپورٹ کے مطابق, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس زمانے میں لوگ یاد تو رکھتے, ان کے بیٹے نے بتایا کم از کم 88 کی تو ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. تو پراٹھا کھا رہی ہیں بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ, بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ, اور پورا پراٹھا آخری لقمے تک انہوں نے کھایا ہے. نظر کمزور تھی, شوگر بھی ہے نا, شوگر کی وجہ سے نظر میں, تو ایسے ایسے تلاش کر رہی تھی پراٹھے کا ٹکڑا کہاں رہ گیا, ایسے میں دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھو یہ نیچرل لائف گزاری ہے. یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے, یہ جانتے ہی نہیں تھے یہ لوگ. تو عزت بھی ملی ماشاءاللہ, بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, سب پال رہے ہیں گھر میں, ماں کی خدمت کر رہے ہیں, اور کتنی لمبی عمر نکال کے. یہ نیچر کے خلاف کبھی بھی آپ کی صحت. تو میں نے یہ خواتین کو نقصان پہنچانے کے لیے بیان نہیں کیا, ان کے فائدے کے لیے کیا ہے. باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سال پیدا کرتے رہیں, وہ آپ کی مرضی, آپ روک لیں, اور ہر سال پیدا ہوتا بھی نہیں ہے کسی کا. ہم نے تو ایک, اور میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا اسی بیان میں کہ میرے پاس اس پر ڈاکٹروں کے حوالے بھی ہیں
جو ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں جنہوں نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عورت کی صحت اس میں ہے, روکنے میں نہیں ہے, روکنے میں صحت کی بربادی ہے. اور اس کے حوالے میرے پاس ان کی جو اوریجنل کتابیں انگلش میں جو ان کے اپنے, وہ میں نے اپنی جو کتاب میں نے لکھی ہے نا, جو خطرناک ترین کتاب, اس میں ان کے پیج نمبر کے ساتھ حوالے بھی نقل کیے ہیں. تو اس پہ میرے پاس ڈاکٹروں کے بھی دلائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باقی کوئی ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہے کہ نہیں یوں ہو جاتا, غلط کہہ رہا ہے وہ. اس کا مطلب آپ خدا کو غلط کہہ رہے ہو بھائی, اس کا مطلب تو یہ ہوا. اور یہ بھی یاد رکھو, اگرچہ یہ حیا کے خلاف ہے یہ بات کرنا, لیکن بات ہو گئی کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے اس قدر پروپیگنڈا کیا ہے, اس قدر ذہن میں یہ چیز ڈالی ہے نا کہ اب لوگوں کے دماغ سے یہ نکالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. حتیٰ کہ علماء بھی اب انہی کی باتیں کرنے لگے ہیں. میں نے اچھے اچھے علماء کو دیکھا ہے, وہ بھی وہی گن گا رہے ہیں, نہیں بھائی یوں ہو جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تمہاری اپنی ماؤں کی عمریں دیکھو, 90 سال, کہہ رہے ہیں وہ زمانہ اور تھا, یہ زمانہ. تو کیا مطلب نیچر بدل گئی کیا انسان کی؟ ارے کیا اس زمانے میں بھی روٹیاں کھایا کرتے تھے بھائی, دودھ پیتے تھے, اب بھی وہی کر رہے ہیں. کیا پہلے پلاسٹک گندم کی کھاتے, اب کیا پلاسٹک کی روٹی کھائیں گے؟ بھائی نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے, 1000 سال کے بعد بھی آپ کے باڈی کا اسٹرکچر یہی رہے گا, 1000 سال پہلے بھی یہی تھا, وہی ریکوائرمنٹ ہے اب بھی جو پہلے تھی. اس پہ خواتین نے یہ بھی طنز کیا, خوراک کو توجہ نہ دو اور پیدا کرتے چلے جاؤ. کون کہہ رہا ہے بھائی خوراک پہ توجہ نہ دو, کھلاؤ تسلی کے ساتھ. تو کھانا تو زیادہ پڑے گا, ظاہر بات ہے, بھوک خود بخود زیادہ لگے گی تو کھلانا بھی پڑے گا. تو جو میاں نہیں کھلا رہا وہ غلط کر رہا ہے, خوب اچھا کھلانا چاہیے تاکہ وہ جو کیلشیم کی کمی ہوئی ہے وہ کیا ہو جائے, پوری ہو جائے. لیکن اکثر یہ کمنٹس وہ خواتین کرتی ہیں جو تسلی سے کھا رہی ہوتی ہیں. غریب عورتیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا ان کے ایسے کمنٹس نہیں ہوتے. اگر یہ کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ کھانے کی کمی کی وجہ سے بچے کم پیدا ہو رہے ہوتے, تو امیروں کے بچے زیادہ ہوتے اور غریبوں کے کم ہوتے. ہم دیکھتے ہیں غریبوں کے زیادہ ہوتے ہیں. کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میڈیا نے آپ کا دماغ خراب کر دیا, آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے. میڈیا نے آپ کو یہ غلط گنتیاں پڑھا دی ہیں. سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات. تو اب ایک آدمی بیچارہ کھری بات کر رہا ہے تو وہ پٹ رہا ہے معاشرے میں, کیونکہ سب ایک ٹریک میں بہنا شروع ہو گئے. تو بھائی ہم وہ بات نہیں کریں گے جو ساری دنیا کہہ رہی ہے, جو فطرت کی بات ہے, جو نیچر کی بات ہے, میں وہ بات کروں گا. پھر بھی آپ نے نہیں کرنے تو نہ کرو پیدا, ہم نے, لیکن مانو تو ہی کہ مفتی صحیح کہہ رہا ہے. نہیں آ رہی میرا غلط بات, مانو. باقی اگر کسی خاتون میں کوئی ایسا کیس ہو گیا کہ اس کو وہ بالکل ہی حالت نہ ڈالو, تو ایسے آپشن, کچھ کیس تو ایسے ہوتے ہیں کہ 100 میں 2-4 بیمار بھی ہوتے ہیں, تو سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. تو ہوتا ہے, ایسے بھی کیس ہوتے ہیں کہ بھئی وہ ایک بھی پیدا کرے گی تو اس کا نقصان ہو جائے گا. باقی ایک آخری بات میں کر کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. دیکھو یہ قدرت نے جو عورت کو جو پریگنینسی ہوتی ہے نا, اگر وہ نہ ہو تو بلڈ ہر مہینے مینسز میں ضائع ہو جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر مہینے 6-7 دن جو بلیڈنگ ہوتی ہے نا, اس میں وہ انرجی کیا ہو جاتی ہے, ساری ضائع. پریگنینسی ہوتے ہی وہ بلیڈنگ رک جاتی ہے. یہ قدرت بتا دیتی ہے کہ اگر تمہیں پریگنینسی نہیں ہوگی تو تمہاری انرجی کو میں اس طرح سے ضائع کر دوں گا, کیونکہ اللہ نے تمہیں نسل بڑھانا, جہاں بہت سارے کام ہیں اس میں ایک کام تمہارا کیا ہے, نسل بڑھاؤ. اگر نہیں بڑھاؤ گی تو انرجی اس طرح سے کیا کروں گا, ضائع. اور ایک ڈاکٹر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس نے کہا عورت کی انرجی مینسز کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں زیادہ ضائع ہوتی ہے, پریگنینسی میں کم ضائع ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں. اب صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے اللہ ہی جانے, لیکن اتنی بات تو ہے کہ یہ انرجی قدرت اسٹور ہونے نہیں دیتی, وہ ضائع کر دیتی ہے. تو اس لیے قدرت کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. چاہے کچھ بھی ہو, نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. اور اس کے جو روحانی نقصانات ہیں عورت کو, وہ تو بہت زیادہ ہیں. بڑھاپے میں ترستی ہیں, یہ جوانی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی. تھوڑے دن میں آپ کو اولاد کی ضرورت پڑے گی, تو ایک آدھ ہو گیا وہ مزہ نہیں ہے اس میں, صحیح ہے نا, گھر بھرا ہوا ہونا چاہیے. اور اس پہ بہت سارے اشکالات ہیں. ابھی میرا ٹاپک پھر چینج ہو جائے گا کہ تربیت کیسے کریں گے اور کھلائیں گے کہاں سے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ایک ہندو نے کمنٹ کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی اس وقت آبادی ہے, اور اس مفتی کو دیکھو کیا ترغیبیں دے رہا ہے لوگوں کو, کہ دنیا کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی کیا ہے, آبادی. اوف, یہ تمہیں کس نے بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے بھائی؟ تو میڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے نا. امریکہ کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ آبادی نہیں ہے, وہ چاہ رہے ہمارا گروتھ ریشو بڑھے. انڈیا کو اس نے یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, آبادی ہے, کیونکہ وہ ایشیائی ملکوں کی آبادی بڑھنے سے ان ممالک کی معیشت
ادھر منتقل ہو جائے گی. تو یہ گنتیاں ہیں جو سکھائی ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں, آبادی بڑھنا کسے کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ آبادی, ایک صاحب نے کہا پہلے ہی پاکستان میں 20 کروڑ انسان ہے, اللہ کا واسطہ یہ مولوی کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے, 20 کروڑ کی آبادی تو بڑھ گئی, ابھی بچے زیادہ, کہاں جائیں گے ہم. یہ سب کیا ہیں؟ ڈائلاگ ہیں جو گنتیاں ان کو فیملی پلاننگ والوں نے سکھائی ہوئی ہیں. دیکھو 20 کروڑ ہوں یا 1 ارب ہوں, زیادہ افراد کہتے کس کو ہیں؟ آپ کے پاس 1000 گز کا بنگلہ ہے, اس میں 5 افراد ہیں, اس میں کتنے افراد ہیں؟ 5. یہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ یہ تھوڑے ہیں. 1000 گز کے حساب سے کیا ہیں؟ تھوڑے, بہت تھوڑے ہیں. آپ کے پاس 80 گز کا گھر ہے, اس میں 20 افراد ہیں, یہ کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اور یہی 20 افراد جب 1000 گز میں ہوں گے تو بہت زیادہ. کیپیسٹی اور وسائل اور کیپیسٹی کے اعتبار سے اگر گروتھ ریشو زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہو, وسائل کی سپیڈ بڑھنے کی کم ہو اور گروتھ ریشو زیادہ ہو, تو یہ خطرناک ہے, کیونکہ اس کا مطلب وسائل مستقبل میں کم پڑ جائیں گے اور ان وسائل کو استعمال کرنے والے زیادہ. ماہرین معیشت یہ کہتے ہیں کہ وسائل کے بڑھنے کی اسپیڈ گروتھ ریشو سے کئی گنا زیادہ ہے. بہت مشکل ہے بھائی. جو جس حساب سے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے نا, جو وسائل ہے نا, وسائل ان کے بڑھنے کی اسپیڈ کیا ہے؟ زیادہ ہے. اور زمین میں اسپیس بھی ہول سیل کے حساب سے پڑا ہوا ہے. ہم اسپیس پتہ ہے کس, اس گلی میں اتنے افراد, اگر مزید 100 پیدا ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ ابے بھائی یہ آدم علیہ السلام نے جس محلے میں گھر بنایا تھا, وہ بھی یہ سوچتے کہ یار میرے 2 بچے, ابھی 4 بچے, یہ جب 5 ارب ہو جائیں گے کہاں جائیں گے؟ تو اس وقت کہیں گے بھائی اس وقت 100 ملک بن چکے ہوں گے, یہ آبادی پھیلے گی, پھٹے گی, یہ آبادی دور دور جائے گی. تو ایسے ہی کراچی جیسے 1000 شہر اور آباد ہو جائیں گے, لاہور جیسے 20-25 شہر. دنیا میں جگہ بسنے کے لیے کم نہیں ہے. ہم لوگ چونکہ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں یار اتنے کھارا در میں اتنے لٹکے ہوئے ہیں, کہاں جائیں گے؟ ابے یہاں تھوڑی لٹکتے رہیں گے. جیسے ان کے ماں باپ کہیں اور رہتے تھے, بچے یہاں آ کے کیا ہو گئے؟ لٹکنا شروع ہو گئے. تو ایسے ان کی نسلیں اور کھارا در وجود میں آئیں گے, اور لیاری بنیں گے بہت سارے ابھی. تو اللہ کی زمین رہنے کے لیے کام نہیں ہے, بہت بڑی زمین ہے. اس کی باقاعدہ کیلکولیشن میں نے اپنی کتاب, ایک دفعہ میں نے اس پہ ایک وہ پریزنٹیشن پیش کی تھی کہ کیلکولیشن کے حساب سے ایک انسان کو اگر زمین میں انسانوں کو پھیلا دیا جائے تو کتنی بڑی بڑی زمینیں ایک ایک انسان کے حق میں آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا غافل نہیں ہے کہ اس نے انسانوں کا ایک سسٹم تو پیدا کر دیا, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو رہنے کے لیے اسپیس کتنی چاہیے تھی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, وہ غافل نہیں ہے. اور جو وسائل بڑھنے کی اسپیڈ ہے وہ تو گروتھ ریشو سے کئی گنا زیادہ. آپ کو پتہ ہے مالتھس ایک یہودی تھا, اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا تقریباً 18ویں صدی میں. اس نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ وہ معیشت کا ماہر تھا, تو اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ یار یہ جو آبادی اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے نا, تو زمین سے پیداوار تو اتنی نکل نہیں رہی, اور وسائل بھی, جنگل کی لکڑیاں جو ہم آگ جلاتے ہیں سب, یہ تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا؟ ختم. یہ بات آن دا ریکارڈ ہے کہ مالتھس نے جب یہ نظریہ پیش کیا تو پوری دنیا نے اس کو لیا اور کہا کہ یہ صحیح کیلکولیشن کر رہا تھا نا, وہ ہر چیز میں کیا کر رہا تھا؟ کیلکولیشن. تو اس نے, ساری دنیا نے لیا, یہ ہاتھوں ہاتھ یہ نظریہ مقبول ہوا. بھائی یہ تو بہت خطرناک. بھائی اس نے کہا کہ تھوڑے دنوں بعد وقت آنے والا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے. یورپ کے جو معیشت کے ماہرین ہیں, ان کی اپنی کتاب میں نے ان کے الفاظ لکھے ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ مالتھس کا نظریہ فیل ہو گیا اور اس کی ایک پیش گوئی بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا تھا 100 سال بعد ایسا ہوگا, 200 سال گزر چکے ہیں مگر ایسا نہیں ہوا, بلکہ اس کے الٹ ہو گیا ہے. مالتھس کے دور میں انسان کو جس قسم کی خوراک مل رہی تھی اور غربت کا جو ریشو تھا, وہ ریشو کئی گنا کم ہوا ہے, اور انسان کو اعلیٰ سطح کی خوراک میسر ہے. بات ہم کہتے ہیں نا دنیا میں غریب بہت ہیں, بے شک بہت ہیں, لیکن اتنے نہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے. پہلے سے غربت میں کیا آئی ہے؟ کمی آئی ہے. غریب بہت ہیں مگر پہلے کی نسبت کم ہیں.
تو اس لیے میرے بھائی ہم جب ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پھینکو مت سمجھو. کوئی ہندو بھی کمنٹ کر رہا ہے بھائی اس مولوی کو یہی نہیں پتا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, آبادی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آبادی بڑھنے سے ہوتا کیا ہے. انسان کی کبھی بھی ایسے کیلکولیشن نہیں ہو سکتی اتنے کروڑ ہو گئے کسی ملک میں, 20 کروڑ ہو گئے, 30 کروڑ ہو گئے, اس سے کبھی کسی ملک کی آبادی کا اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کو مزید آبادی کی ضرورت ہے یا نہیں. کسی ملک کے طاقتور ہونے کا پتہ اس سے نہیں چلتا کہ اس کی آبادی کم ہے یا زیادہ, پتہ ایسے چلتا ہے کہ اس میں جوانوں کا ریشو بوڑھوں سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. ایک گھر میں 20 افراد رہتے ہیں, وہ جوان ہیں اور ایک ماں باپ ہیں, یہ گھر زیادہ خوشحال ہوگا. حالانکہ افراد کتنے ہیں؟ 22. کتنے افراد ہیں؟ 22. اور ایک گھر میں 4 افراد ہیں, آبادی کتنی ہے اس گھر کی؟ 4, مگر وہ چاروں کیا ہیں؟ بوڑھے ہیں. تو معاشی ترقی کس گھر میں ہوگی؟ 22 میں. اب کوئی بے وقوف بولے اس گھر میں 22 لوگ ہیں, اف 22 کے وسائل کہاں سے آئیں گے, اف اف توبہ توبہ, اس میں تو اولاد پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ 4 ہیں, ان کو بولے یار تم تو اسپیڈ کیا ہو بڑھاؤ اور تم تو کروڑ پتی ہو. وہ کہیں گے بھائی ہم بوڑھے ہیں اور اس میں کیا ہیں؟ جوان ہیں. تو جوانوں کا ریشو کیوں؟ اس لیے کہ جوان آدمی میں ارننگ کی صلاحیت, اس کو 2 ہاتھ اللہ جو دیتے ہیں نا, اس 2 ہاتھ سے 10 کے پیٹ بھرنے کی اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے. لہذا جب 20 آدمیوں کی ارننگ گھر میں آئے گی تو وہ اس گھر میں 100 افراد کے راشن کی طاقت ہوگی. آپ نے عمران خان کی تقریروں میں کئی بار سنا ہوگا کہ پاکستان میں اتنے فیصد جوان ہیں, سنا ہوگا نا, اتنے فیصد جوان ہیں, اتنے فیصد جوان ہیں. تو جوانوں کا پرسنٹیج جب ہی بڑھتا ہے جب آپ کا گروتھ ریشو زیادہ ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو خود بخود جوان لوگوں کا پرسنٹیج کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. کیونکہ بچپنا بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, بڑھاپے ختم ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. بھائی آپ کہیں گے جب گروتھ ریشو بڑھے گا بچے بھی تو اتنے سارے ہوں گے نا, تو وہ بھی تو کما تھوڑی سکتے ہیں. تو وہ 10 12 15 20 سال میں کمانے کے قابل بن جاتے ہیں. لیکن بڑھاپے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا لمبا ہوتا ہے. نہیں آ رہی؟ کسی ماہر معیشت سے پوچھ لو, وہ بتا دے گا آپ کو. تو جوان کا جو ریشو ہے نا وہ جب ہی ہوگا جب آپ کا گروتھ ریشو زیادہ. جتنے زیادہ آبادی بڑھے گی اتنا ہی کمانے والوں کی تعداد بڑھے گی اور کھانے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. یہ جو جاپان اور چائنا کی آبادی کا ریشو کم ہے پھر بھی اتنی ترقی کر رہے ہیں, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی سے بہت ترقی یافتہ, بہت اسٹرانگ ممالک ہیں, یہ بہت زیادہ طاقتور. کیونکہ ترقی کا صرف گروتھ ریشو نہیں ہے, اس میں اور بھی چیزیں ہیں نا. ایسے ہی ہے جیسے سود سے معیشت ڈاؤن ہوتی ہے, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے امریکہ اور یہ بڑے بڑے ممالک کی معیشت تو بہت اچھی ہے. تو بھائی یہ سود کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. سود ان کی معیشت کو گرا رہا ہے مگر معیشت کو اوپر لانے کے لیے بھی بڑا زور لگا رہے ہیں. ہمارے پاس تو ویسے بھی کوئی ترقی کی اور کوئی چیز نہیں, اگر ہم نے آبادی کا ریشو بھی گرا دیا تو کسی کام کے بھی نہیں رہیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ معاشی ترقی کا ایک ذریعہ تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کم. اب دیکھو جاپان کا جو گورنمنٹ کماتی ہے نا اس کا بہت بڑا حصہ بوڑھوں کی پینشن پہ جاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ سروائیو اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی ارننگ کیا ہے؟ زیادہ ہے. لیکن وہ پریشان ہے کہ اگر یہ اتنے سارے بوڑھے نہ ہوتے, یعنی ان کی کفالت کے لیے جوان ہوتے یا ملک کو کما کے جوان دینے کے لیے ہوتے, تو ہمارا ان کی پینشن میں اتنا حصہ نہ جاتا. دوسرا, انہوں نے صحت کا اتنا زیادہ خیال کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی انہوں نے. اب 60 سال میں ریٹائر نہیں ہو رہے, 80 میں ہو رہے ہیں. تو مصنوعی طریقے انہوں نے ایسے اختیار کیے ہیں, وہ جو مصنوعی نہیں یعنی ہیں تو وہ اچھے طریقے, لیکن اگر ان کی گروتھ ریشو بڑھتا نا تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ, بولو بھائی, ترقی یافتہ ہوتے, اس سے بھی زیادہ. اب دیکھو چائنا میں لیبر سستی ہے, اگر آبادی کا ریشو بڑھتا تو لیبر اور زیادہ سستی ہو جاتی اور ترقی کرتا چائنا. تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اتنے ذہین لوگ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی اور مفتی کی سمجھ میں آ رہا ہے. امریکہ برطانیہ ان سے بھی زیادہ ذہین تھے, انہوں نے یہ غلطی کی ہے مگر اب اس غلطی پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ پچھتا رہے ہیں. تو چائنا بھی کچھ وقت کے بعد جا کے, بولو بھائی, پچھتائے گا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ہم سے. اور ایک آخری کر کے نکل رہی ہے بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو نظریہ ہے نا کہ گروتھ ریشو کم ہو تو ترقی کریں گے, اس نظریے کی بریکیں نہیں ہیں. مثلاً اب انگریز کیوں پریشان ہے کہ انہوں نے کہا 4 ہونے چاہیے, وہ 4 پہ آ کے انہوں نے کہا جب خرچہ 4 میں بھی ہوتا ہے تو 2, 4 کیوں, پھر کتنے ہونے چاہیے؟ 2 ہونے چاہیے. جب 2 میں پھر انہوں نے کہا یار جب اگر بچے ہمارا کھاتے ہیں اور ان کو یعنی ہم اپنی ارننگ کے حساب سے پیدا کریں
تو بھائی پھر 2 پہ بھی کیوں خرچ کریں, ہمیں کتنا ہونا چاہیے, 1 ہونا چاہیے, کیونکہ بچہ باپ کا کیا کہتا ہے, پیسہ کھا جاتا ہے. تو پھر کچھ وقت کے بعد انہوں نے کہا یار میں پیدا ہی کیوں کروں, میں جب پیسہ کما رہا ہوں تو سارا اپنے اوپر خرچ کروں نا. یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہاں سے, فیملی پلاننگ کے نظریات سے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ بچہ تمہارا نہیں کھاتا, وہ اپنی قسمت کا لے کے آتا ہے, لہذا ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے تو آپ کو اسلام نسل روکنے کی پھر بھی اجازت